السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ محترم و معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کی آیت نمبر 8 اور 9 میں مہاجرین صحابہ اور ان کی صداقت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انصار کے ایمان، ان کے ایثار، ان کی قربانیاں اور ان کی فلاح و کامرانی کا اعلان کیا۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے ذکر کے بعد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور کینہ مت ڈال۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو بڑا شفقت کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں ان کے بعد آنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دو چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور ساتھیوں کے بارے میں دو چیزیں اس آیت کے اندر سکھائی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سکھائی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کی بھی دعا کرنی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ دوسری تعلیم یہ دی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ کسی بھی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل میں بغض، کینہ، کدورت، عداوت، نفرت ہو، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنانا۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ان کے دل بھی صاف ہوں اور زبانیں بھی سلامت ہوں۔ دل بھی صاف ہوں اور زبان بھی صحابہ کے بارے میں سلامت ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں دل صاف ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اصحاب کے بارے میں بندے کا دل صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کلمہ پڑھنے والے کے دل میں بغض، کینہ، عداوت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے دل میں تمام اصحاب رسول کے لیے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اس آیت میں پہلی تعلیم یہ دی ہے کہ ہمارے دل ان کے بارے میں صاف ہونے چاہیے، دل کے اندر کسی قسم کا کینہ اور بغض نہ ہو، بلکہ ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں، ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہو، ہمارے دلوں کے اندر ان کا پیار ہو، اور عداوت، کدورت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے اور محبوب تھے کہ رب کائنات نے اس وقت کے لوگوں میں سے جن کا انتخاب فرمایا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنے، آپ کے یار بنے، اور اسی طرح سے آپ کے جانثار بنے، پوری دنیا کے لوگوں میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، پیغمبر کے ساتھ کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان سے زیادہ کوئی اور افضل لوگ اس وقت ہوتے، ان سے زیادہ اور کوئی لوگ اللہ کو محبوب اور پیارے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کر کے یہ بتا دیا کہ اس زمانے میں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی کوئی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ بہتر بھی کوئی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ ان سے محبت کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام صحابہ سے راضی، اور اللہ کے رسول بھی اپنے اصحاب سے محبت کرنے والے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہر بندے کے ایمان کا لازمی جزو اور تقاضا ہے۔ جس بندے کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اسے صحابہ کے ساتھ بھی محبت ہوگی۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ کہے میں ان سے محبت نہیں کرتا؟ جن سے رسول اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ کے پیغمبر ان سے محبت کریں، کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں ان کے بارے میں بغض موجود ہے اور میں فلاں فلاں سے عداوت و دشمنی رکھتا ہوں؟ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہرگز نہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، جن سے اللہ اس کا رسول راضی،
وہ مسلمان کے بھی محبوب ہیں اور مسلمان بھی ان سے راضی ہوگا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ واجب ہے، یہ فریضہ ہے، لازم ہے۔ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت صحابہ کے ساتھ محبت کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ محبت واجب ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اہل علم نے بہت ساری احادیث سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت نہ صرف واجب ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت اور نشانی انصار کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ بندے کو انصار صحابہ کے ساتھ بغض اور نفرت۔ ایمان کی نشانی انصار کے ساتھ محبت ہے، بغض نفاق کی علامت انصار کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لا يحبهم الا مؤمن، انصار صحابہ سے محبت مومن کو ہوگی، ولا يبغضهم الا منافق، اور منافق کو انصاری صحابہ کے ساتھ بغض ہوگا، نفرت ہوگی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يبغض رجل لا يبغض الانصار رجل يؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، وہ بندہ انصار کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا، اسے انصار صحابہ کے ساتھ نفرت نہیں ہوگی، اس کے دل میں انصاری صحابہ کے بارے میں کینہ اور حسد اس نام کی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام بتایا انصار صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کا۔ آپ نے فرمایا من احب الانصار احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرے، ومن ابغض الانصار ابغضہ اللہ، اور جس کے دل میں انصار صحابہ کے بارے میں بغض موجود ہو اللہ بھی اس سے نفرت کرے، اللہ بھی اسے اپنی محبت سے محروم کر دے، دور کر دے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے جس نے انصار سے محبت کی اللہ اس دن اس سے محبت کرے گا جس دن بندہ رب سے ملاقات کرے گا، اور جس نے انصار کے ساتھ بغض رکھا اور ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ پالا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ نفرت کرے گا۔ اور اس معنی کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، تمام اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، بندے کا دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بلا استثناء بلا تفریق بغیر کسی تقسیم کے تمام صحابہ کی محبت ہو، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آپ نے سنا، اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی بتائی ہے، اور ان کے ساتھ نفرت، ان کے ساتھ بغض کو منافقت کی علامت بتایا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، اہل علم ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان آیات میں انصار کا نام لیا گیا ہے، لیکن یہ فضیلت اور یہ اعزاز تمام اصحاب رسول کو حاصل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فضیلت تو صرف انصار کے بارے میں، حدیث میں انصار کا لفظ آیا ہے، یہ فضیلت تمام صحابہ کرام کے اوپر منطبق ہوگی، اور یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انصار کا خصوصی طور پر نام اس لیے لیا گیا کیونکہ انصار کی بڑی قربانیاں اور محنتیں ہیں، اسلام کے لیے بڑی انہوں نے قربانیاں دی، اور انہوں نے اپنے مال، اپنے گھر بار،
حتیٰ کہ اپنی جانیں اور اپنی اولادیں سب کچھ وقف کر دیا. ایثار اور قربانی کی مثالیں، ایسی مثالیں چھوڑیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی ہے دنیا کے اندر. اور اس کے علاوہ رسول اللہ کی مدد کرنا، مہاجرین کی نصرت کرنا، اسلام کا تعاون کرنا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میدان جہاد کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہونا اور اسلام کی تقویت کے لیے بھرپور حصہ لینا، یہ ساری کی ساری ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے. اس لیے اللہ کے رسول نے بالخصوص ان کا نام لیا. وگرنہ ہر صحابی کا اسلام کی نصرت میں، دین کو پہنچانے میں، دین کی تقویت میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں ہر صحابی کا حصہ ضرور موجود ہے. تمام کی خدمات، مہاجرین کی بھی خدمات ہیں، انصار کی بھی خدمات ہیں. تو اس لیے یہ اعزاز سب کے لیے ہے. انصار کی محبت بھی ایمان کی دلیل ہے اور مہاجرین کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے. انصار کے ساتھ بغض منافقت کی نشانی ہے اور مہاجرین کے ساتھ بغض اور نفرت بھی منافقت کی علامت اور نشانی ہے. تو اس لیے کسی صحابی کے بارے میں مسلمان کے دل میں بغض اور کینہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا، اگر اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی، اگر اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہوگی، تو اس کے دل میں اصحاب رسول کی بھی محبت ہوگی. اور اگر اصحاب رسول کی محبت نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل اور اس کا سینہ ایمان سے کہیں خالی تو نہیں ہے. اگر وہ اپنے سینے کے اندر رسول اللہ کے اصحاب کے لیے بغض اور کینہ پالتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہے یا اس کے ایمان کے اندر منافقت کی ملاوٹ ہو گئی. حضرات گرامی غور کیجئے کتنا بڑا اعزاز ہے. اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور کئی ایک ائمہ اہل سنت نے جب اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث والاثر، ائمہ محدثین کا عقیدہ بیان فرمایا تو اپنے اپنے عقیدوں کی کتابوں کے اندر صحابہ کے ساتھ محبت کو بھی ایمان کا حصہ گردانا. امام طحاوی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، ان کا جو عقیدہ طحاویہ کا متن ہے اس کے اندر الفاظ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کے ساتھ محبت ہوگی اور محبت کرنے میں تفریق نہیں کی جائے گی، فرق نہیں کیا جائے گا. تمام صحابہ سے بلا استثناء، بلا تفریق محبت ہم کرتے ہیں. کسی کی محبت میں نہ کوتاہی کرتے ہیں اور نہ کسی کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے ہیں کہتے ہیں ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. تمام اصحاب رسول سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے اور سرکشی بھی ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا انہوں نے عقیدہ بیان کیا کہ اہل سنت تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ محبت ایمان اور دین ہے. اگر اصحاب رسول کے ساتھ محبت ایمان دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ محبت دین ایمان کا حصہ ہوگی؟ کس کے ساتھ محبت ایمان اور دین کا حصہ ہوگی؟ وہ محسن ہے، ہمارے محسن، دین پہنچانے میں، قرآن اور سنت کو پہنچانے میں ان کا سب سے زیادہ کردار ہے، بنیادی کردار ہے ان کا. عجیب بات ہے اپنے محسن کے ساتھ کسی کو محبت نہ ہو. اپنے محسن کے بارے میں بندہ اپنے دل میں بغض اور کینہ پال لے، کتنا بدبخت انسان ہے. دنیاوی معاملات میں اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، ایک احسان کر دے، ہم زندگی بھر اس کے شکر گزار رہیں گے، اس سے محبت بھی کریں گے اور اسی طرح سے اسے احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اپنے دل کے اندر اس کے لیے محبت کے جذبات رکھیں گے اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ بغض اور کینہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ ہمارا محسن ہے.
فلاں موقع پر میرے کام آیا تھا، فلاں موقع پر اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، تعاون کیا تھا. تو یہ تو دنیا کے معاملے میں اگر احسان ہو تو انسان اتنا بندے کا احسان مند ہوتا ہے. جو صحابہ کرام دین کے معاملے میں احسان کرنے والے ہیں اور ہمارے محسن ہیں، کیا ان کا ہمارے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں اور اسی طرح سے اپنے دلوں کو ان کے بارے میں پاک اور صاف کر لیں؟ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، دانے کو پھاڑ کر اس میں سے کھیتی کو نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف یہ عہد کیا تھا، اے علی لا يحبك الا مؤمن، علی تیرے ساتھ مومن کو محبت ہوگی، ولا يبغضك الا منافق، اور منافق کو علی تیرے ساتھ بغض ہوگا. تو ہم تمام صحابہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حضرت علی کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جو حضرت علی سے بھی افضل ہے ان کی محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ان سے افضل کون ہے؟ حضرت علی سے افضل کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی مشہور روایتیں ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر لوگ ابو بکر و عمر ہیں. یہ کس کی شہادت ہے؟ حضرت علی کی شہادت ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی مومن تم سے محبت کرے گا، منافق تم سے بغض رکھے گا. حضرت علی ابو بکر و عمر کو اپنے آپ سے بڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اگر علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، تو کیا ابو بکر و عمر جو ان سے افضل ہیں ان کی محبت ایمان کی دلیل نہیں ہوگی؟ اگر علی کے ساتھ منافق بغض رکھتا ہے تو ابو بکر و عمر جو ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں ان سے مومن بغض رکھے گا؟ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، اور سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں ہے، حضرت علی نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان ابو بکر صدیق، ابو بکر کے بعد سب سے بہتر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ حضرت علی کی شہادتیں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہیاں ہیں. محمد ابن حنفیہ ان کے بیٹے، انہوں نے سوال کیا ابا جان یہ بتائیں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل اور بہتر ہے. میں نے کہا ان کے بعد کون افضل ہے؟ کہا عمر ان کے بعد افضل ہے. کہتے ہیں اگر میں ان کے بعد بھی سوال کرتا تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھ سکتا تھا ان کے بعد زیادہ فضیلت والا کون. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہیاں ہیں. بیٹا پوچھ رہا ہے والد محترم سے. اب جو لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہہ دیا ابو بکر عمر سب سے بہتر ہے، یہ تقیہ کے طور پر کہہ دیا تھا. بھئی یہاں تقیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، باپ بیٹے کو جواب دے رہا ہے. یہاں پر ان کے عقیدے کے مطابق کوئی دشمن تو نہیں تھا، دشمنوں کے سامنے تو نہیں تھے، اور دشمنان اہل بیت میں سے کوئی نہیں تھا. حضرت علی کہہ دیتے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل میں ہوں. اگر حضرت علی کا یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت علی ضرور بتاتے. کیوں ایسا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ رسول اللہ نے سکھایا ہی ایسے تھا، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہی ایسے تھا. اور حضرات ذرا غور سے سنیے حضرت علی کے اس فرمان کو. سنی کتابوں میں بھی شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایتوں میں آتا ہے کوفہ کے منبر پر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ کہا کرتے تھے میرے پاس اگر کسی ایسے بندے کو لایا گیا جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اسے بہتان باندھنے والے کی سزا دوں گا، میں اسے سزا دوں گا کہ تو نے بہتان باندھا ہے میرے اوپر، میں ابو بکر عمر سے افضل نہیں.
یہ حضرت علی کا فرمان ہے. کہا اس طرح اگر کسی نے مجھے ابو بکر و عمر سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا, مجھے پتہ چل گیا, میں 80 کوڑے مار کر اس کو سزا دوں گا. اس نے بہتان بات, جھوٹ بولا ہے اس نے, میں ابو بکر و عمر سے افضل نہیں ہوں. تو عام طور پر یہ لوگ جناب یہ حدیث پیش کرتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر. ہمیں اللہ کے فضل سے تمام صحابہ سے محبت ہے. ہم نے تو کبھی فرق کیا ہی نہیں ہے. اہل بیت کے ساتھ بھی محبت, اور ان کے علاوہ باقی اصحاب رسول کے ساتھ بھی محبت ہے. ہمیں حضرت علی سے بھی محبت ہے, ابو بکر و عمر سے بھی محبت ہے. حضرت علی کے ساتھ بھی پیار ہے, عثمان غنی کے ساتھ بھی پیار ہے, حسن و حسین کے ساتھ بھی محبت ہے, حضرت معاویہ کے ساتھ محبت بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. حضرت فاطمہ سے بھی محبت ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ محبت بھی ہم ایمان کی علامت سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ تمام رسول اللہ کے صحابہ ہیں. یہ فرق پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیے. کیا حضرت علی کی محبت کا یہی مطلب ہے ابو بکر عمر کو گالیاں دی جائیں؟ حضرت علی کی محبت کا یہی مطلب ہے حضرت معاویہ کی گستاخی کی جائے؟ حسن و حسین کے ساتھ محبت کا یہ معنی کس نے میں بتایا ہے؟ حضرت معاویہ کی توہین کی جائے, حضرت عمرو بن عاص کو گالیاں دی جائے, اور اسی طرح سے دیگر بڑے بڑے اصحاب کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے؟ کیا حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کا یہ مطلب ہے حضرت عائشہ و حفصہ کو گالیاں دی جائے؟ تفریق ہے ہی نہیں. اہل بیت, صحابہ کرام, رسول اللہ کا خاندان نبوت, اس کے افراد اور تمام اصحاب رسول ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اللہ کی قسم انہوں نے آپس میں کبھی فرق کیا ہی نہیں تھا, کبھی فرق کیا ہی نہیں تھا, کوئی فرق کی دلیل ملتی نہیں. تو تمام صحابہ کرام کی محبت واجب ہے, واجب ہے تمام صحابہ کی محبت. تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہم اس کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت, اہل الحدیث, محدثین, ان کا عقیدہ وسط ہے, معتدل ہے, اعتدال والا ہے. اہل السنت والجماعت, اہل الحدیث رافضیوں سے بھی اعلان برات کرتے ہیں, جو حضرت علی, حسن و حسین, حضرت فاطمہ, اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام, بلکہ سوائے 3-4 کے باقی سب کو کافر کہتے ہیں. اہل سنت, اہل حدیث ان کے عقیدے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں, اور اہل سنت, اہل الحدیث ان خارجیوں اور ناسبیوں کے عقیدے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں جنہیں حضرت علی سے نفرت تھی, اہل بیت کے ساتھ بغض تھا. اہل سنت کا عقیدہ, اہل الحدیث کا عقیدہ اعتدال والا ہے. حضرت علی سے بھی محبت, اہل بیت سے بھی محبت, ابو بکر و عمر سے بھی محبت, حضرت عثمان سے بھی محبت, حسن و حسین سے بھی محبت, جتنے بھی رسول اللہ کے صحابہ ہیں تمام کے ساتھ محبت کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی تعلیم ہمیں یہ دی ہے کہ ہمارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں پاک اور صاف ہونے چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا, کیا ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرنا سنت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, فرض ہے. ابو بکر و عمر سے محبت فرض ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا فرمان ہے, کہتے ہیں سلف صالحین, اسلاف اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر سے محبت کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. کیا آج ہم بھی صحابہ کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بھر رہے ہیں؟ تمام اصحاب رسول اللہ کے صحابہ, ان کے احترام کا درس دیجئے, ان کی محبت کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. تمام صحابہ بلا استثناء, بلا تفریق, تمام صحابہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, اور یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا ایمان ہے. جعفر الصادق ابو عبداللہ, اور یہ روایت امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب السنہ, کتاب فضائل الصحابہ, اس کے اندر موجود ہے. امام ذہبی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. سالم بن ابی حفصہ نے ابو عبداللہ جعفر الصادق, جو شیعہ حضرات کے مطابق
ان کے چھٹے امام بنتے ہیں. ان سے سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں, آپ کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں؟ تو جعفر الصادق نے کہا کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں, اور جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہے جعفر الصادق اس سے اعلان برات کرتا ہے. اور وہ دونوں ابو بکر و عمر ہدایت کے امام تھے. اس کے بعد امام جعفر الصادق رحمہ اللہ نے سالم بن ابی افسر سے سوال کیا, اے سالم مجھے بتاؤ تو صحیح, کوئی اپنے نانا کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر الصادق کے نانا تھے. ان کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم کی بیٹی تھی. اور کس کے گھر میں تھی؟ ان کے والد محمد الباقر کے گھر میں. اہل بیت کے گھر میں ابو بکر صدیق کی پوتی موجود ہے. لوگوں نے کہا جی دشمنیاں بڑی تھی, عداوتیں بڑی تھی, اور عام طور پر ہوتا یوں ہے لڑکے والے پہل کرتے ہیں, رشتہ لینے میں مانگنے میں لڑکے والے پہل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے افراد نے پہل کی تھی حضرت صدیق کے خاندان سے رشتہ لینے میں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی 5ویں امام کے گھر کے اندر موجود ہے. ایسے بدبخت ہیں, انہی کو کافر کہہ رہے ہیں. اور لقب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کہتے ہیں فرعون اور حامان تھے, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں جو ہے نا لات اور عزا کہتے ہیں ابو بکر و عمر ہیں. بڑے یہ ان کے اس قسم کے افتراعات ہیں, ان کے بہتان ہیں. کہا سالم بتاؤ تو صحیح, کوئی بندہ اپنے نانا کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ ابو بکر میرے نانا تھے, میں ان کو گالیاں دوں گا؟ اور پھر ان کی جو نانی تھی حضرت جعفر الصادق کی, ان کی ماں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے, اور ان کی نانی اسما وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی, ماں پڑپوتی, معذرت کے ساتھ میں نے پہلے پوتی کہہ دیا, ماں پڑپوتی ابو بکر صدیق کی اور والدہ ابو بکر صدیق کی پوتی تھی. تو کہا کہ کیا کوئی شخص اپنے نانا کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, کہا سالم اگر میں ابو بکر صدیق عمر فاروق کے اوپر تبرہ کروں میں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے. اور اس کے علاوہ بھی خود شیعہ کتب کے اندر بڑی روایت موجود ہے. ایک معتبر شیعہ کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے, ایک عورت جعفر الصادق کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے امام یہ بتائیں کیا میں ابو بکر و عمر سے محبت کروں؟ کہا ہاں محبت کرو. کہا کل قیامت کے دن جب میں اللہ سے ملوں گی کیا میں اللہ کو کہہ دوں جعفر نے مجھے کہا تھا ابو بکر و عمر سے محبت کرو؟ کہا ہاں قیامت کے دن کہہ دینا جعفر نے کہا تھا ابو بکر و عمر سے محبت کرو. یہ بات شیعہ کی معتبر کتاب کے اندر موجود ہے. زید بن علی بن حسین حضرت حسین کے پوتے, علی زین العابدین کے بیٹے, ان سے ان کے شیعہ نے سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں, اور یہ بات شیعہ کتاب کے حوالے سے کر رہا ہوں. سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں, آپ کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں؟ انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی, کلمہ خیر کہا. تو ان کے ساتھی کہنے لگے آپ ان پر تبرہ کریں ورنہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا میں ان کے لیے رحمت کی دعا کروں گا, ذکر خیر کروں گا, اور میں نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کو نہیں سنا وہ ابو بکر و عمر کے اوپر لعنت بھیج رہا ہو یا تبرہ بازی کر رہا ہو. یہ زید بن علی بن حسین حضرت حسین کے پوتے علی زین العابدین کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے آباء و اجداد میں سے, ان کے آباء و اجداد کون تھے؟ اہل بیت میں سے تھے, کسی کو نہیں سنا کہ وہ ابو بکر و عمر پر تبرہ بازی کر رہے ہوں. تو اس لیے انہوں نے رحمت کی دعا بھی کی اور ان کے لیے ذکر کلمہ خیر کہا, اور پھر انہوں نے کیا کیا, اس وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. پھر
تو حضرت زید نے فرمایا تھا رفضتمونی، تم نے میری بات کا انکار کر دیا، اور یہیں سے ان کا نام رافضہ پڑا، یہیں سے ان کا نام رافضہ پڑا۔ اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے ساتھ محبت، ابو بکر عمر کے فضائل، ان کے ساتھ محبت، یہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بکثرت موجود ہے۔ لیکن جب اس قسم کی روایات آتی ہیں تو جناب وہ فوراً جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو پینترا بدلتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب ہمارے ائمہ نے تقیہ کی بنا پر کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تقیہ کی بنا پر کہا تھا، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا، ورنہ تقیہ کا اور کیا معنی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلی تعلیم ہمیں یہ دی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے لیے محبت ہو، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص طور پر بغض کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی۔ ایک بار میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بندہ کوئی مجلس تھی، اور یہ ان لوگوں کی مجلس تھی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہل سنت والجماعت، یہ الگ بات ہے کہ ان کا وہ نام ہے نہیں، زبردستی انہوں نے رکھ لیا ہے۔ تو بہرحال جو اپنے آپ کو سنی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کی کوئی مجلس جلسہ تھا، وہاں پر ایک نعت خواں کھڑا ہوتا ہے اور حضرت معاویہ کی شان میں اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، کاتب قرآن ہے معاویہ، اس طرح اس کے الفاظ۔ ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا، چند الفاظ اور چند جملے پڑھے تھے، وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جناب کھڑے ہو گئے اور اس نعت خان سے مائک چھین لیا اور کہا کہ یہ قصیدہ نہ پڑھو حضرت معاویہ کی شان میں، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصیدے سنوں ان کی شان کے اندر، جبکہ انہوں نے میرے جد امجد یعنی علی کے ساتھ جنگ کی تھی۔ میں سید ہوں، سید زیادہ ہوں، حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور میں ان کی تعریف، حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی اور میں ان کی تعریفیں سنتا رہوں۔ اگر میرے باپ کے ساتھ کہتا ہے کہ لڑے گا، میں اس بندے کے ساتھ محبت نہیں کروں گا، تو میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیسے یہ معاملہ کروں اور ان کی تعریف کی بات کو سنوں؟ اب دیکھیں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حالانکہ انہی کے امام نے کہا تھا، جسے اعلی حضرت امام اہل سنت پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ حضرت معاویہ کو گالیاں دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے اور بعض اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لگتا ہے ان کے دلوں کے اندر حضرت معاویہ کے بارے میں بغض بھرا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی سے جنگیں کی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس قسم میں لوگ ترقی کر گئے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی جنگ کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ کیوں اختلاف کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صحابی کے ساتھ محبت کر لیں اور دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بغض رکھنا شروع کر دیں۔ ان جنگوں اختلافات کے باوجود حضرت معاویہ بھی قابل احترام ہے اور حضرت علی بھی قابل احترام ہے، ان سے بھی محبت کی جائے گی، ان سے بھی، اگرچہ ان کے اختلافات ہوئے اور اسی طرح سے ان کی لڑائیاں ہوئیں، اختلاف ہو گیا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر کی اولاد کے درمیان غلط فہمی، جھگڑا، اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا قصہ نہیں ہے؟ نبی کی اولاد تھے نا، بھائیوں نے کیا کیا حضرت یوسف کے ساتھ؟ کنویں کے اندر پھینکا، جان سے مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی۔ نبی کی اولاد کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپس میں بھائی بھائی تھے، اگر ان کے درمیان غلط فہمی ہو بھی گئی، اختلاف ہو بھی گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ایک صحابی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دیں اور دوسرے کے ساتھ
بغض عداوت کا نعرہ لگانا شروع کر دیں۔ ان جنگوں کے باوجود بھی حضرت معاویہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت علی کے ساتھ محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اختلاف سے پہلے بھی، اختلاف کے بعد بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب یہ جنگیں ہوئیں، یہ اختلافات ہوئے، تو کیا صحابہ کرام نے اس طرح سے گروہ بندی کر لی تھی کہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہوں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کا اظہار شروع کر دیا، اور جو حضرت علی کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ بغض کا اعلان شروع کر دیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ صحابہ کا، سلف صالحین کا طریقہ نہیں، یہ بالکل ان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بعض سلف کے پاس، مجھے یاد آ رہا ہے ایک شخص نے آ کر کہا، کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تھی، حضرت علی کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب بڑا رحیم ہے، اور ان کی جن کے ساتھ جنگ ہوئی، جن کے ساتھ اختلاف ہوا، امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ، وہ بڑے مشفق اور مہربان قسم کے بندے تھے، تجھے کیا ضرورت ہے دونوں کے درمیان میں گھسنے کی؟ تجھے کیا ضرورت ہے دونوں کے درمیان گھسنے کی؟ کہنے کا مطلب یہ تھا معاویہ کا رب بڑا رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، اللہ نے ان کو بخش دیا ہو، تجھے کیا ضرورت ہے درمیان میں گھسنے کی؟ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جن کے ساتھ جنگ ہوئی اور جن کے ساتھ اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے کریم تھے، بڑے سخی آدمی تھے، نہایت ہی مشفق آدمی تھے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہو اور اس طرح سے معاملہ حل کر لیا ہو، تو تجھے کیا ضرورت ہے درمیان میں گھسنے کی؟ بھائی بات بھی تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے درمیان میں قاضی القضات، چیف جسٹس بننے کی؟ بعض لوگ آج بیٹھے فیصلے سنا رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، معاویہ باغی تھے، معاویہ ظالم تھے، معاویہ فاسق و فاجر تھے، معاویہ قاتل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اللہ کی قسم اگر صحابہ کی حرمت، ان کی عزت کی بات نہ ہوتی اور حضرت معاویہ کے دفاع کی بات نہ ہوتی تو میں ان بندوں کا نام بھی نہ لیتا۔ دو بندے اس وقت ان کا فتنہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، عروج کے اوپر ہے، آپ ذرا آگاہ رہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک مولوی اسحاق جھالوی فیصل آباد کا وفات ہو گئی، ہم یہی کہیں گے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا وہ مستحق تھا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ اس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جی کھول کر زبان درازی کی، حضرت عثمان کے بارے میں جی بھر کر تنقید کی، اور اسی طرح سے بعض دیگر اصحاب رسول ان کے بارے میں بھی اس نے زبان درازی کی۔ اور دوسرا بندہ ہے جو انتہائی شاطر اور چالاک ہے، حدیث کے اندر ہیر پھیر کرنا، حدیث کے ترجمے کے اندر گڑبڑ کرنا اور مانوی تحریف کرنا، یہ اس کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ اس کا ڈھونگ مچایا ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، آپ اس کے حدیث کے حوالوں پر نہ جائیں، بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھتا ہے، صحاح ستہ کی حدیثیں پڑھتا ہے، اس کے اوپر نہ جائیں۔ اللہ کی قسم اس بندے کی حالت یہ ہے کہ یہ علم کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہے، علم کی اس کو خوشبو تک بھی نہیں آئی ہے، علم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ بھلا ایک انجینئر کو جو اٹامک انرجی کا انجینئر ہو، اسے کیا پتا محدثین کا منہج کیا ہے، اور اسے کیا پتا کہ جناب حدیث رسول کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور لگتا ہے ایسے گویا کہ یہ بندہ بیٹھا ہی لوگوں کے دل میں حضرت معاویہ کے بارے میں بغض کے بیج بونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ اس نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ان کی غلطیاں لوگوں کے سامنے اچھالنا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کے دلوں میں حضرت معاویہ کے بارے میں نفرت پیدا ہو، بغض بھرا ہوا ہے، اور کیا کہتا ہے جی؟ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو۔ جس منہ کے ساتھ تم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے نا،
اسے پتہ چل رہا ہوتا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کیا ہے. عجیب و غریب شکل بنا کر حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا، یہ کہاں کی محبت ہے اور کہاں کا احترام ہے ان کے ساتھ. یہ سارا کچھ آج کیا جا رہا ہے. اور آج اللہ جانتا ہے ان لوگوں کی زبانوں سے ابو جہل بھی محفوظ ہے، ابو لہب بھی محفوظ ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار محفوظ ہیں، بڑے بڑے کافر محفوظ ہیں. ان کی زبانوں سے اگر محفوظ نہیں ہے تو حضرت معاویہ کی شخصیت نہیں ہے. صحابی رسول ہیں. حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان کا معاملہ تھا. تمہیں کیا ضرورت ہے درمیان میں قاضی بننے کی، فیصلے سنانے کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے درمیان میں گھسنے کی؟ یہ ان کا اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ تھا. اور ہمیں یقین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان سے بالفرض کوئی کوتاہی غلطی ہوئی انہوں نے اللہ سے ضرور معافی مانگی ہوگی. اور حضرت معاویہ سے بھی اگر خطا ہوئی ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کر لیا ہوگا. بھائی ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری غلطی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے پورے علاقے کے اندر. ہمارے باپ سے ہمارے والد سے کوئی غلطی ہو جائے ہم اپنے باپ کو مثال کے طور پر شراب پیتا ہوا دیکھ لیں، کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھ لیں، کیا ہم پورے علاقے محلے کے اندر خبر اڑائیں گے کہ میرا باپ تو فلاں جگہ پر ایسے کام کر رہا تھا، فلاں کام کر رہا تھا؟ ہم دلیل یہ دی جی میں حق گوئی کر رہا ہوں، حق بیان کر رہا ہوں، میں تو جو ہے نا حق بات کر رہا ہوں، میں کون سی جھوٹ بات کر رہا ہوں؟ بھی اپنے والد کے بارے میں کوئی یہ کہے گا جی اپنے والد کی غلطی کو جس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کریں گے؟ عجیب بات ہے. والد کی عزت کا اتنا خیال ہے، والد کے ساتھ اتنی محبت ہے. جواب یہ ہوگا جی ایک بیٹے کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی غلطی کو پورے علاقے کے اندر اچھالتا پھرے؟ اور ظالموں تمہاری غیرت نے، غیرت ایمانی نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی عزت کو تم پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اچھالو. تمہاری غیرت نے کیسے گوارا کر لی؟ اور اپنے بارے میں اگر ہم سے غلطی ہو جائے کیا ہم پسند کریں گے کہ لوگ ہماری غلطیوں کو اچھالتے پھرے، یا ہم یہ پسند کریں گے کہ لوگ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، ہدایت کی دعا کریں؟ ہوتا بھی ایسے ہے. اگر کوئی غلط کام کرتے ہمیں دیکھ لے، سمجھائے، ہم کہتے ہیں یار دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کر اللہ مجھے ہدایت دے. یہی کہتے ہیں نا، یا یہ کہتے ہیں مجھ پر لعنت بھیج، مجھ پر تبرہ بازی کر. بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو کم از کم وہی چیز تو پسند کر لو نا صحابی رسول کے لیے. اپنے لیے پسند ہے لوگ ہدایت کی دعا کریں، لوگ مغفرت کی دعا کریں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اگر غلطیاں تھی بھی صحیح، پہلی بات تو یہ اکثر ان کے اوپر الزامات ہیں. شیعہ رافضی کتابوں کو پڑھ کر اہل سنت کی کتابوں میں سے حوالے تلاش کیے جا رہے ہیں. اب چالاکی دیکھیں، ہیلا دیکھیں، اہل سنت کی کتابوں میں سے حوالے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل نمبرنگ فلاں حدیث کی کتاب. اور ہمارے کئی نوجوانوں کو اس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا. اللہ کے بندو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی عزت، ان کی حرمت، صحابہ کے بعد جتنے بھی آنے والے مسلمان، اللہ کی قسم تمام مسلمانوں کی فضیلت، ان کی شان، ان کی حرمت، ان کی عزت کو ملا بھی دیا جائے، حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی عزت اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور حالت یہ ہے، انجینئر صاحب فرماتے ہیں ہماری جو اب 1 سال سے نئی حکومت بنی ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ حکومت خلافت راشدہ کا عکس ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت معاویہ کی بادشاہت، حکومت، خلافت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ تو ظلم کی حکومت تھی، کیسرو کسرا کی سنت کو زندہ کر دی. بدبخت کا حال دیکھے، صحابی رسول کی بادشاہت اس کو ظلم اور جبر نظر آ رہا ہے، فاسق اور ظالم کی حکومت نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جمہوری حکومت جو متفقہ طور پر کفریہ اور کافروں کا نظام ہے، کہتے ہیں اس کے اندر مجھے خلافت راشدہ کا عکس نظر آ رہا ہے. عجیب بات ہے. وہی بات ہے جب صحابہ کے احترام دل میں نہ رہے نا
تو بندے کو پھر دوسروں کی عزت نظر آتی ہے. کافروں کے نام بندہ بڑے احترام سے لیتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں جی بھر کر زبان درازی کرتا ہے. یہ حالات ہیں آج. تو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے بارے میں بغض کینہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل صاف ہونے چاہیے. دوسری تعلیم کیا دی صحابہ کے بعد آنے والوں کو کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، مہاجرین ہوں انصار ہوں، ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ان کے لیے دعائے یا تبرہ بازی کرنی ہے، لعنت بھیجنی ہے، ان کے عیب تلاش کرنے ہیں، ان کی غلطیوں کو اچھالنا ہے. نہیں، اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس آیت سے جو ام المومنین سمجھی ہیں وہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے بعد والوں کو اصحاب رسول کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا ہے. یعنی بعد والوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور صحابہ کرام کے گناہوں کو بھی بخش دے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے اصحاب رسول کے بارے میں استغفار کا حکم دیا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا ان کا آپس میں بعد میں اختلاف بھی ہونے والا ہے، آپس میں ان کی جنگیں بھی ہونے والی ہیں. لیکن اللہ کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ پتہ تھا نا، اللہ کو علم تھا پہلے سے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا حکم دیا بعد والوں کو؟ اصحاب رسول کے بارے میں استغفار کرنا ہے، دعائیں مغفرت کرنی ہے، بخشش کی دعائیں کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا اس آیت کے اندر ہمیں. لیکن وہی بات ہے جیسا کہ ابھی میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جناب بعض لوگوں کی زبانیں جب کھلتی ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی عزتوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے. اپنی زبانوں کو سلامت رکھیے، ہمارے دل بھی صاف رہیں اصحاب رسول کے بارے میں، زبانیں بھی سلامت رہیں. اللہ کی قسم اگر ایمان عزیز ہے، ایمان کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو خراب نہیں کرنا چاہتے، جب بھی کسی صحابی کا ذکر آئے، جب بھی کسی صحابی کا ذکر آئے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دعا کریں ان کے لیے، اور اسی طرح سے ان کے لیے استغفار کریں، دعائے خیر کریں، ذکر خیر کریں، کلمہ خیر کہیں ان کے بارے میں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان سلامت رہے تو، اعمال سلامت رہیں تو. ہاں اگر ہمیں اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، اعمال ہم چاہتے ہیں ہمارے برباد اور تباہ ہو جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر زبان درازی جتنا بندہ مرضی کرتا رہے. رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں جس قدر پھر زبان درازی کرتا رہے، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اگر ایمان کی سلامتی چاہیے، اعمال کی سلامتی چاہیے، جب رسول اللہ کے اصحاب کا ذکر آئے زبانیں خاموش ہو جائیں، اور زبانیں کھلے تو ذکر خیر کے ساتھ، کلمہ خیر کے ساتھ. اور یہ رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، طبرانی کے اندر روایت، علامہ البانی صحیحہ کے اندر لائے ہیں. آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو لوگوں فامسکوا، زبانوں کو خاموش کر لینا، یعنی صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا. اللہ کے رسول کا حکم ہے لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو. عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے گالیاں مت دو، حالانکہ سب کا معنی گالی کرنا یہ صرف اس کا ایک معنی ہے. لفظ لا تسبو اس کا معنی بڑا وسیع عربی زبان کے اندر. اس کا معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی طعن و تشنیع بھی کرنا ہوتا ہے، اس کا معنی لعنت بھیجنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی عیوب اور نقائص بیان کرنا بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا میرے کسی ایک صحابی کے نہ تم نے عیب بیان کرنے ہیں، اور نہ ان کے اوپر لعن طعن کرنی ہے، نہ کوئی ایسی ویسی بات کرنی ہے، اور نہ ان کو گالیاں دینی ہیں. وہ گالی بھی نہیں دینی جس کو ہمارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے، اور ان کے عیوب بیان کرنا، ان کی غلطیوں کو اچھالنا، یہ بھی اس حدیث رسول کے مطابق حرام ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت، محدثین، اہل الحدیث جب عقیدے کی کتابوں کے اندر
صحابہ کرام کے مابین اختلافات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان مابین جو اختلافات ہوئے ان کے اس بارے میں خاموش رہنا واجب ہے، خاموش رہنا. اور بعض کہتے ہیں جی ہم تحقیق کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ریسرچ، تحقیق، ہم تو حق کو بندے ہیں جی، باقی سارے مولوی یہ علماء کرام نہیں ہیں، یہ علماء کرائم ہے، علماء کرائم ہے. ہم حق کو، دنیا کے اندر حق بیان کرنے والے ہیں، سب کچھ انہوں نے چھپا دیا. تو اصحاب رسول ان کے بارے میں زبانیں خاموش رہیں، زبانیں کھلے، کلمہ خیر کہیں، اللہ سے دعا کریں، یہ رسول اللہ کا حکم ہے. ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے عیب بیان کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے دعوا لی اصحابی، کہ لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دو. اگر کسی اور چیز کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اللہ کے رسول کا خیال تو کر لو. اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کم از کم میرے مقام کو دیکھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ صحابہ کس کے ہیں، یہ ساتھی کس کے ہیں، میرے لیے تو کم از کم میرے صحابہ کو معاف کر دو اور ان کی غلطیوں پر ان سے درگزر کر لو. اور اس کے علاوہ بھی بڑی باتیں موجود ہیں. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جس بندے کا مشغلہ یہ ہو کہ وہ صحابہ کو گالی دے، ان پر تبرہ بازی کرے، ان پر لان تان کرے اور ان کے عیوب اور نقائص کو کھول کھول کر بیان کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، یا ایک روایت کے لفظ ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو بندہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان پر لان تان کرتا ہے، ان کے عیوب اور نقائص کو بیان کرتا ہے، یہ سارے معنی سب کے اندر آتے ہیں. فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور آسمانوں کے تمام فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کی لعنت اس بندے کے اوپر. اس لیے بعض سلف سے جب پوچھا گیا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں کے بارے میں، انہوں نے جواب دیا، کہا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے خون سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، اس لیے میں اپنی زبان ان کی عزت کو پامال کرنے میں نہیں ڈال سکتا، میں اپنی زبان کو محفوظ رکھوں گا. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، یہ جو اختلافات ہوئے تھے، امام صاحب نے آیت پڑھی تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایسا گروہ ہے جو گزر چکا ہے، جو انہوں نے اعمال کیے وہ انہی کے لیے، اور جو تم نے کیے وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کو سمجھتے ہوئے اپنے دلوں کو بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کو بھی اصحاب رسول کے بارے میں سلامت کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کو بھی محفوظ رکھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیغمبر کے اصحاب کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی محبت سے بھر دے. اور اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب بھی اصحاب رسول کا ذکر آئے تو ہماری زبان کے اوپر ان کے حق میں صرف کلمہ خیر ہی ہو، ہم ان کا ذکر خیر کریں. اور اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.